ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں 7واں پارہ ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ 7ویں پارے میں شروع میں سورۃ المائدہ کا کچھ حصہ ہے اور اس کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ المائدہ کے جو مضامین باقی رہ گئے تھے وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، اور جتنے بھی احکامات اس میں درج ہیں ان وعدوں ان احکامات کو چھوڑنا، ترک کرنا نقض عہد ہے۔ چنانچہ ان احکامات میں سے ایک حکم یہ سنایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، اس کائنات میں تمہارے سب سے بدترین دشمن یہود ہیں، تمہارے سب سے بدترین دشمن یہود ہیں، اور وہ اس لیے تمہارے بدترین دشمن ہیں کہ ان کے اندر حسد ہے، حسد کی بیماری ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ نصارہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور ایمان بھی لائے، جن میں حبشے کا بادشاہ نجاشی بھی تھا، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو ان نصارہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، مگر ہر نصرانی نہیں، وہ خاص لوگوں کا تذکرہ تھا۔ اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ لہٰذا یہ 3 خوبیاں جس انسان کے اندر بھی ہیں تو وہ ہدایت پر جلدی آ سکتا ہے، وہ جلد ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 1 قسیسین، علم کا ہونا، اس لیے کہ علم انسان کو ہدایت اور راہبری اور رہنمائی کی طرف لے کر آتا ہے۔ نمبر 2 رہبان، ترک دنیا۔ نصارہ کے اندر ترک دنیا کی بات تھی، چنانچہ وہ جنگلوں میں بعض آباد تھے اور وہ دنیا کو ترک کیے ہوئے تھے اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن کریم نے اس پر رد فرمایا کہ انہوں نے اس رہبانیت کو خود اختیار کیا تھا، اللہ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ بہرحال ترک دنیا کی وجہ سے وہ جلدی بات لے لیتے تھے، اور مقابلے میں یہود، ان کا کیا حال تھا؟ وہ دنیا کے حریص تھے، دنیا کے لالچی تھے، اور جو انسان دنیا کا حریص اور لالچی ہوتا ہے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ اور نمبر 3 وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان نصارہ میں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ایمان لایا، ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ تکبر بھی انسان کو حق بات قبول کرنے کی طرف نہیں آنے دیتا۔ تو یہودیوں میں 3 بیماریاں، اور نصارہ اس وقت جو خاص گروہ تھا آپ علیہ السلام کے پاس آیا، ان میں 3 خوبیاں تھیں۔ کیا؟ ایک تو علم، اور دوسرا ترک دنیا، اور تیسرا عدم تکبر۔ فرمایا یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن کریم کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور ایمان لے آئے اور کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی آپ لکھ دیجئے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر، اور کیوں نہ ایمان لائیں اس بات پر جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان نہ لانے کے لیے اب کوئی جواز نہیں بچا ہے، اس لیے کہ ہم اس رسول و نبی کے تذکرے اپنی کتابوں میں پڑھ چکے۔ اس کے بعد لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا، انہیں حرام نہ کیا کرو۔ یہ ذرا ذہن نشین فرمائیے گا، جو چیزیں روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک آدمی کسی چیز کو اس لیے نہیں کھاتا کہ پرہیز ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی کسی چیز کو اس لیے نہیں کھاتا کہ اسے وہ اچھی نہیں لگتی، طبعاً اسے اچھی نہیں لگتی۔ بہت سارے لوگوں کو بڑے کا گوشت نہیں اچھا لگتا، بہت ساروں کو چکن کا گوشت اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، نہ کھاؤ۔ لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ یہ نہیں کھا رہا ہوں اس لیے کہ یہ نہ کھانا ثواب ہے، یہ بات غلط ہے۔
کسی حلال کو اس طرح سے رک جانا اس حلال سے کہ میں یہ نہ کھاؤں گا تو یہ ثواب ملے گا، یہ حلال کو حرام کرنا ہے، کہا حلال کو حرام مت کیا کرو۔ اسی طرح سے پھر ضمن میں قسم کے مسائل بھی ذکر فرمائے، قسم کے اندر بھی آدمی حلال کو حرام کر دیتا ہے اور حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کے لیے کھانا جائز تھا، اس نے کہا آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی، تو قسم کھا کر اس حلال چیز کو اس نے اپنے اوپر حرام کر دیا، لہٰذا یہ کفارہ ادا کرے، اللہ کا نام استعمال کیا اس نے، یہ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اس نے کہا قسم کھا کر کہ فلاں جگہ پر میں نہیں جاؤں گا، یہ جانا اس کے لیے جائز تھا، مگر اس نے نہ جانے کو، وہاں جانے کو اپنے لیے حرام کر دیا، تو کسی حلال کو حرام کرنا قسم کہلاتا ہے، یہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ اگر کسی نے گناہ کی قسم کھائی ہے کہ فلاں آدمی سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ بات کرے، اپنی قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اطعام 10 مساکین، 2 مسکینوں 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ کتنا کھانا کھلانا ہے؟ من اوسط ما تطعمون، جتنا اپنے گھر میں تم کھانا کھاتے ہو اسی مقدار کا کھانا، 2 وقت کا کھانا 10 آدمیوں کو کھلاؤ۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے او کسوتہم، ایک جوڑا فراہم کر دو، اور یہ نہیں کر سکتے او تحریر رقبہ، یا یہ ہے کہ جناب غلام آزاد کرو، مگر آج غلام کی صورت بھی نہیں ہے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی صورت نہیں ملتی، فصیام 3 ایام، 3 مسلسل روزے رکھو گے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، مگر قسموں کی پابندی کیا کرو اور حتی الامکان قسم کھانے سے بچا کرو، اور جب قسم کھاؤ تو اس کو پورا کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، بات یہ آ رہی تھی کہ اللہ کے وعدوں کو اوفوا بالعقود، سورۃ المائدہ، وعدوں کو پورا کرو۔ ان وعدوں میں ایک بات یہ بھی ہے، شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، جوئے کو اللہ نے حرام قرار دیا، بتوں کے نام نامزد کر کے ذبح کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا، فال نکالنے کو حرام قرار دیا۔ فرمایا یہ سب چیزیں رجس، ناپاک ہیں، ان سے بچو، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض پیدا کرے 2 چیزوں کے ذریعے سے، شراب نوشی سے اور جوئے سے۔ جوا، سٹہ بازی، جب یہ شرطیں لگتی ہیں نا تو اس پر آدمی اپنا سارا کا سارا مال لٹا دیتا ہے، مال تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سٹہ بازی سے معاشرہ، اسلامی معاشرہ تباہ ہوتا ہے، دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے شراب نوشی، ہر نشہ آور چیز کا استعمال کرنا بدترین جرم ہے۔ ہر نشہ آور شے حرام ہے، مسکر نشہ لانی والی حرام شے ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ان نشہ استعمال کرنے والوں کو، نشہ کھانے والوں کو، نشہ پینے والوں کو، ان کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ پوچھا گیا طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ کہا جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ، اور وہ بھی کھولتا ہوا، اور وہ کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا عزت مند سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور شراب کے نشے میں جب تو مست ہوتا تھا تو تجھے نہ ماں کے حقوق کا پتہ، نہ باپ کے حقوق کا پتہ، نہ تجھے بہن کا احساس، نہ بھائی کا احساس۔ بدترین جرم ہے، بدترین جرم ہے، معاشرے کا بدترین جرم ہے۔ گزشتہ قوموں میں آپ علیہ السلام نے سمجھایا، شراب کی برائی کو سمجھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس کے سامنے یہ کہا گیا کہ 3 جرائم میں سے ایک جرم تجھے کرنا ہے، یا تو اس فلاں کو قتل کر کے آ جاؤ، یا فلاں کے ساتھ زنا کر کے آ جاؤ، یا شراب پی لو۔ اس نے شراب کو آسان سمجھا، جب اس نے شراب پی لی اس کے بعد اس نے قتل بھی کیا، اور اس کے بعد اس نے زنا بھی کیا۔ اس لیے فرمایا الخمر، یہ شراب ام الخبائث، تمام کی تمام بیماریوں اور برائیوں کی جڑ ہے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے، جس طرح سے پیشاب ناپاک ہے۔ کیا بھلا کوئی سمجھدار آدمی پیشاب پینا تصور کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے یہ شراب ناپاک ہے، نجس ہے،
اگر کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو جب تک کپڑا دھویا نہیں جائے گا وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. جس کو یہ منہ میں کیسے اڈھیلتا ہے, کیسے سے پیتا ہے, یہ حرام چیز کو ناپاک چیز کو نجس چیز کو منہ میں کس طرح سے یہ ڈالتا ہے. تو اس لیے اپنے معاشرے کو اس برائی سے پاک کیا جائے, اس لعنت سے پاک کیا جائے. فرمایا اس کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان میں نفرتیں ڈالتا ہے. اور پھر ایک بڑی پیاری آیت آئی, کہا تنہائی میں تمہارے سامنے گناہوں کے اسباب آئیں گے. اے جوان, تو رات تنہائی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور تیرے سامنے تیرے ہاتھ میں موبائل ہے, ایک کلک کرنے پر دنیا کی بے حیائی اور فحاشی کھل جاتی ہے. لیکن تجھے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے, یہ امتحان ہے. فمن اعتدى بعد ذلك, اور جو حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اسی طرح سے حالت احرام میں شکار کے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے بیت اللہ کی تعظیم کو ذکر فرمایا, اور پھر فرمایا حلال اور حرام میں تمیز کیا کرو, اور پھر فرمایا بلا وجہ سوال مت پوچھا کرو, سوال کرو مگر کام کا سوال پوچھا کرو, سوال کرو مگر کام کا سوال پوچھا کرو, کام کا سوال پوچھا کرو, مطلب کا سوال پوچھا کرو. جس سوال سے تمہارے علم اور عمل میں اضافہ ہو وہ سوال پوچھا کرو, بےہودگی کے سوال مت پوچھا کرو. اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا انہیں حرام مت سمجھو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اپنی اصلاح کی فکر کرنا, اپنی اصلاح کی فکر کرنا, اپنے آپ کو معاشرے کے اندر بری صحبت سے بچانا. اگر تم نے طے کر لیا کہ میں صحیح راستے پر چلوں گا تو تمہیں کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا. یہ بات اندر کی ہے نا. اسی معاشرے کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں, اسی معاشرے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں, اسی میں عثمان غنی اور علی المرتضی رضی اللہ عنہما بھی ہیں, اور اسی معاشرے میں ابو جہل بھی, اسی معاشرے میں ابو لہب بھی ہے, اسی معاشرے میں عتبہ عتیبہ اور ولید ابن مغیرہ دشمنان اسلام بھی موجود ہیں, اور اسی معاشرے کے اندر حامیان اسلام بھی موجود ہیں, اسلام کی حمایت کرنے والے بھی موجود ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو رسول کے حوالے کر دیا اور اپنی اصلاح کرانا چاہی. اللہ نے ان کے لیے اصلاح کے دروازے کھول دیے, اور جنہوں نے اپنے دلوں پر مہر لگا دی ان کے سامنے رسول کی مجلس میں بیٹھ کر پھر بھی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی, پھر بھی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اس لیے کہ جب اندر سے ایک آدمی ہدایت نہیں چاہتا, دین پر آنا نہیں چاہتا اور ہدایت قبول کرنا نہیں چاہتا, تو اللہ کسی کو خود نہیں ہدایت دیتا. اللہ سے طلب کیا کرو, اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ پاک رسولوں سے سوال کرے گا. اللہ اکبر, کیا خوفناک منظر ہوگا. سب رسولوں سے اللہ سوال کرے گا, بتاؤ تم نے امتوں کو پیغامات پہنچائے ہیں کہ نہیں پہنچائے. سب رسول بیک زبان ہو کر کہیں گے اے اللہ ہم نے پیغامات پہنچا دیے. خاص طور پر علیحدہ سے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا, اے عیسیٰ بلا تو بتا, کیا تو نے لوگوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب مانو. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوگا, اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود مانو. قال سبحانک, حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اے اللہ میں نے تو حق بات کہی ہے, ان کنت قلتہ فقد علمتا, اے اللہ اگر میں نے کہا تو جانتا ہے, میرے اندر کے خیالات کیا ہیں تو وہ جانتا ہے, تیرے اندر کیا خیالات ہیں میں نہیں جانتا. اے اللہ تو ہی غیب جاننے والا ہے. اے اللہ میں نے وہی باتیں کہی ہیں جن کا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور اے اللہ میں گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان میں تھا, جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا, اوپر اٹھا لیا, اے اللہ اس کے بعد تو ہی نگہبان ہے. اب مجھے نہیں معلوم پیچھے کیا ہوا. ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ اگر تو عذاب دیتا ہے تیری مرضی ہے, دے عذاب, مجھے چھوڑ دے, اے اللہ مجھے معاف فرما. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے پسینہ نکل آئے گا, اور پسینہ نکلنے کے بعد مساموں سے خون بہہ پڑے گا. اس ہولناکی کے منظر کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے خون بہہ پڑے گا.
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تو بخشنا چاہتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو حکمت والا ہے، تو غلبے والا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ میرے بندوں کو بخش دے، میری امت کو بخش ہی دے، میری امت کو بخش ہی دے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، ہر ایک کو نہیں ملے گی، سعادت مند لوگوں کو نصیب ہوگی، جن کی زندگی میں کچھ نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا، انہیں وہ سعادت مندی ملے گی۔ اور اس دن اللہ اعلان کرے گا آج سچوں کو سچائی فائدہ دے گی، آج سچوں کو سچائی فائدہ دے گی، جن کی زبان، جن کا دل، جن کا عمل تینوں برابر چلتے تھے وہ ہیں سچے، اور ان سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اس کے بعد سورۃ الانعام، اب یہ پہلی سورت آئی ہے مکی سورت، اس سے پہلے 3 مائدہ، آل عمران، نساء، بقرہ 4 صورتیں گزری ہیں، مدنی طویل صورتیں تھیں۔ اب آگے 2 صورتیں آ رہی ہیں جو مکی صورتیں ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف۔ اور مکی صورتوں کا عام طور پر مزاج ہے، اس میں توحید، رسالت، آخرت کے مضامین ہوتے ہیں، عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، شرک کا بھرپور رد ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھرپور شرک پر رد کیا گیا، اور یہ مکمل طور پر توحید کا پیغام دیتی ہے۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ بیک وقت ساری نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا ہجوم تھا۔ اتنی عظیم و شان صورت ہے سورۃ الانعام، اور اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی ذکر فرمائی، اور انسانوں پر ہونے والے انعامات کو بھی بیان فرمایا، زمینی انعامات، آسمانی انعامات، جسمانی انعامات، روحانی انعامات، ہر طرح کے انعامات انسانوں پر ہونے والے وہ ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے شرک پر رد فرمایا، بہت شدت کے ساتھ رد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ کوئی ضرر کا ارادہ کر لے تمہارے ساتھ تو اس ضرر کو، نقصان کو کون ہٹا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس خیر کو نہیں روک سکتی۔ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرکین کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی پوجا نہ کی اور برا بھلا کہا کیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے بت آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ ہاں، نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی وجہ سے قحط آ گیا ہے، آپ ان کی جناب ان کی بات نہیں سنتے، آپ ان کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ یہی تانے اسی قسم کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین نے دیے۔ اس پر فرمایا اگر اللہ ضرر کا ارادہ کرے کوئی اس ضرر کو ہٹا نہیں سکتا، اور اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس خیر کو روک نہیں سکتا۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عجیب تسلی آئی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے اے پیارے رسولوں کو تو کافروں نے جھٹلایا ہے، تو پھر انہوں نے کیا فَصَبَرُوا، رسولوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس جھٹلانے پر صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آئے گی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ کیا معنی؟ آپ تبلیغ کی ایک حجت پوری کریں گے تو پھر عذاب آئے گا، یہ جھٹلانے کی ایک حجت پوری کریں گے تو عذاب آئے گا۔ آپ تبلیغ کرتے 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 انتہا کو پہنچے، اور یہ جھٹلاتے جھٹلاتے انتہا کو جب پہنچیں گے اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوگا، وقت سے پہلے فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ وقت سے پہلے فیصلہ نہ طلب فرمائیں، عذاب کا فیصلہ نہ طلب فرمائیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اتنا دل دکھایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی یہ خیال آتا کہ یا اللہ عذاب کب آئے گا، کب عذاب آئے گا۔
اور کبھی کبھی یہ ظالم مشرک مطالبات کرتے، کیا مطالبہ کرتے؟ ایک معجزہ دکھاؤ، جیسے صالح علیہ السلام نے دکھایا۔ اب آپ کے دل میں یہ دو تمنائیں ہمیشہ انگڑائی لیتی تھی، کیا؟ اے اللہ عذاب کب آئے گا، نمبر دو اے اللہ ایک معجزہ ہی تو دکھا دے، معجزہ دکھا دے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معجزہ دکھا دے گا تو ہم مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی یہ آپ کی بات نہیں سنتے، یہ اعراض کرتے ہیں، اگر ان کا اعراض کرنا آپ کو ناگوار گزرتا ہے تو پھر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ زمین میں ایک سرنگ کھودے یا آپ آسمان میں خود چلے جائیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لے آئیں پھر خود نشانی۔ نہیں سمجھے؟ پھر خود نشانی لے آئیں، معنی یہ تھا کہ اس نشانی کا دکھانا یا عذاب کا لانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے پیارے، آپ کا یہ منصب نہیں ہے۔ یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ بے جا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ مختار کل نہیں ہیں، مختار کل تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ نہیں ہیں کہ جب چاہیں عذاب لے آئیں، آپ یہ نہیں ہے کہ جب چاہیں معجزہ دکھا دیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ در حقیقت سمجھانا ان ظالموں اور مشرکوں کو تھا کہ نبی کا یہ اختیار نہیں ہے، تم نبی سے ناجائز مطالبات نہ کرو۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، یہ کہتے ہیں کہ نشانی اور معجزہ کیوں نہیں آتا؟ ان کو کہہ دو اللہ قادر ہے معجزہ دینے پر، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ نہیں سمجھے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کریں جاگ جائیں تو بتا سکتے۔ کیا کہا؟ پھر سنو کہ اللہ تبارک تعالی معجزہ لانے کی قدرت رکھتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ کہ جب منہ مانگا معجزہ آتا ہے تو قوم نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر منہ مانگا معجزہ دیا نہیں گیا، اس لیے کہ اجتماعی طور پر امت کو ہلاک کرنا مقصود نہ تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا، معجزہ ظاہر ہوا اونٹنی کا، قوم نے نہ مانا اور اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگا، آسمان سے دسترخوان اتاریے، دسترخوان اترا، نہیں مانا، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ پھر معجزہ آنے کے بعد تو پھر کوئی گنجائش تھوڑی بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا اس امت کو ہمیں ہلاک نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر بھی لاج رکھتے ہیں، پھر بھی لاج رکھتے ہیں۔ پھر ایک قانون ذکر فرمایا، بڑا پیارا قانون ہے، اور یہ قانون شخصی، یہ قانون قومی، یہ قانون انفرادی، اجتماعی زندگی میں آپ ذرا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا احتساب کریں۔ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انسان کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے اسباب پیدا کرتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، رسولوں کے بعد رسولوں کے نائب آتے ہیں، اور اسی طرح سے زندگی میں کئی مواقع ملتے ہیں کہ انسان کو پلٹ جانا چاہیے، گمراہی چھوڑ دینی چاہیے اس کو۔ کسی نصیحت کرنے والے نے نصیحت کی، اچانک تمہارے سامنے ناگہانی ایک موت آئی، تو اس سے مجھے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا کہ میں راہ راست پر آ جاتا۔ فرمایا کہ یہ راہ راست پر نہیں آئے، پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کو پکڑا جسمانی بیماریوں میں، قحط سالی میں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ یہ واپس پلٹ آئے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں پلٹے یہ واپس؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، سیلاب آیا، سیلاب کس لیے آیا تھا؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ زلزلہ آیا، کیوں آیا؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حکمرانوں کی سختی آئی، کیوں آئی؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور کوئی حالات پیدا ہو گئے، بیماری کوئی آ گئی، کیوں آئی؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بجائے یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ آپس میں یہ اس لیے آیا، یہ اس لیے آیا، یہ اس لیے آیا، یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قست قلوبہم، دل سخت ہو گئے۔
ایک دن بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا مصیبت میں، ایک دن بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تو پھر کیا کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے دوسری آزمائش ڈالی، فتحنا علیہم ابواب کل شے، ہر شے کے دروازے ہم نے فراوانی کر دی، لو کھاؤ پیو، خوب فراوانی کر دی۔ جب فراوانی کر دی ہم نے ہر شے کی اور وہ اطراحٹ میں مبتلا ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے پکڑا انہیں، پھر وہ مایوس ہو گئے۔ پھر ایسے ظالموں کی فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ایسوں کی جڑ اکھیڑ دی گئی، جڑ سے ان کو کاٹ دیا گیا۔ پھر ان ظالموں کی جڑ ہی کٹ جانی چاہیے کہ جب ایک بار سمجھایا نہیں سمجھے، دوبارہ سمجھایا نہیں سمجھے، بڑا عذاب دے کے سمجھایا نہیں سمجھے، قسم قسم کی بیماریوں سے آزمایا پھر بھی نہیں سمجھے، تو اب پھر بڑا عذاب ہی آتا ہے۔ پھر ارائیتکم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اللہ نے ان کے کانوں کو پکڑ لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو پکڑ لیا، مہر لگا دی ہے، اب حق بات ان کو نہیں سوجے گی، نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتا، لہٰذا اے نبی آپ تو سمجھاتے جائیے، آپ دین کی بات بتاتے جائیے، اور جو آپ کی مجلس میں آپ کے غریب غربا بیٹھتے ہیں، ان مشرکوں کے کہنے پر آپ ان کو اپنے پاس سے مت دھتکاریے، انہیں آپ مت دور کیجئے، آپ پیغام سناتے رہیے۔ اور جب کوئی ایسی مجلس سامنے آ جائے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، کفریہ باتیں کرتے ہیں، خبردار تمہیں ایسی مجلس میں مت بیٹھنا چاہیے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان بھولے سے بٹھا بھی دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کے ساتھ پھر مت بیٹھنا۔ بعد میں شادی کی محفل ہے، چلے گئے جی، موسیقی کا دور شروع ہو گیا، کیا کریں جی؟ مجبوری ہے، کیا کریں جی؟ نہ اٹھیں گے، اگر اٹھ گئے تو لوگ ناراض ہوں، مجبوری۔ کہا خبردار ایسی گناہ کی مجلس میں اپنے آپ کو مت بٹھانا، اٹھ جانا اس مجلس سے۔ اگر شیطان نے تمہیں بھولے سے بٹھا دیا تو یاد آنے کے بعد مت بیٹھنا ظالموں کے ساتھ، مت بیٹھنا ظالموں کے ساتھ، اللہ کا حکم مت توڑا کرو۔ ایسی مکس مجالس جہاں ہوتی ہیں مرد اور عورتیں دونوں ایک جگہ ایک مجلس میں، گناہ کی مجالس ہیں، ایسی مجالس میں مت جایا کرو۔ اور پھر اس کے بعد توحید کا اعلان، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام التوحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کا اعلان فرمایا، اور ایک خوبصورت گلدستے کی شکل میں 17 نبیوں کا یہاں تذکرہ فرمایا۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک پیارا گلدستہ یہاں رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ ان 17 نبیوں کا ذکر کر کے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ان 17 کے نام آپ نے لیے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا، اسی طرح سے جناب اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیاسا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، 18 نبی۔ 18 نبیوں کا ذکر کر کے اے اللہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اب اگلی بات سنیے گا، جو مرکزی بات ہے، جو اس سورت کی جان ہے مرکزی، وہ یہ ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ 18 نبی اور ان نبیوں کی اولادوں میں جو نبی آئے وہ بھی نبی، جو نبی تھے ان کی اولادوں میں، اور ان کے آباء و اجداد میں جو نبی تھے وہ بھی، اور ان کے بھائیوں میں جو نبی تھے وہ بھی، گویا کہ سب نبیوں کا ذکر آ گیا۔ 18 کا تذکرہ کر کے پھر فرمایا ان کے آباء و اجداد میں جو نبی آئے، ان کی اولادوں میں جو نبی آئے، ان کے بھائیوں میں جو نبی آئے، ان میں سے کوئی بھی اگر شرک کرے گا تو اس کی نبوت بھی ختم کر دی جائے گی۔ یہ ہے مقصودی بات، اس نبی کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک اتنا بدترین جرم ہے، جو تمہارے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، ان اعمال کے ساتھ اگر شرک مس ہو گیا، لگ گیا، وہ پہاڑوں جیسے اعمال ذرہ ہو جائیں گے، بے وزن ہو جائیں گے، بے وقعت ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اے نبی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ تو ان نبیوں کی بات آئی ہے۔ اے پیارے حبیب اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو گیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیا بھلا نبی سے شرک کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو ایمان ہے نبی نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی ساری زندگی وہ گناہوں سے
सगायर से, कबायर से, हर किस्म की गुनाह से महफूज होता है। मगर उम्मत को समझाना मकसूद है। इतने बुलंद मकाम वाली शख्सियत, इतने बुलंद मकाम वाली शख्सियात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर उनसे भी शिर्क जैसी गलती हो गई तो माफ नहीं होगी। तो मैं और आप क्या चीजें हैं। और आज हम शिर्क, आज वतन से मोहब्बत इतनी जो अल्लाह से होनी चाहिए, आज माल से इतनी मोहब्बत जो अल्लाह से होनी चाहिए, आज औलाद से वो मोहब्बत जो अल्लाह से होनी चाहिए, आज कारोबार से वो मोहब्बत जो अल्लाह से होनी चाहिए, अगर ये मोहब्बतें गैर को दे रखी हैं तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। इस शिर्क से अपने आप को बचाओ। सदका अल्लाह की राह में दे रहा है, जेब से नोट निकाल रहा, देख लिया 10 का निकाला था, किसी ने देख लिया 20 का निकाल रहा है, ये 10 अल्लाह के लिए, ये 10 शिर्क है। नमाज पढ़ रहा था, 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम कहनी थी और किसी ने देख लिया 2 बढ़ा दी, तो ये शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया। अपने अमाल का एहतसाब करो, शिर्क को ना आने दो। फिर अल्लाह तबारक तआला ने आगे अपनी कुदरत के दलाइल जिक्र फरमाए, और वो क्या दलाइल, खालिकुल हब्ब वन नवा, कि जानते हो ये गुठलियों को कौन फाड़ता है और उससे कौन कॉम्पल निकालता है, दाने को कौन फाड़ता है। तुमने तो जमीन में दाना डाला है, गुठली डाली है, ये खजूर की सख्त गुठली को कौन फाड़कर उससे दाना निकालता है, उससे कॉम्पल कौन निकालता है। अल्लाह अकबर। मुर्दे से जानदार और जानदार से मुर्दा कौन पैदा करता है, सुबह कौन लेके आता है, सूरज चांद को कौन चलाता है। ये तो बताओ कि जिस पाक परवरदिगार ने इस दुनिया में सितारों का निजाम बनाया, जिन सितारों से तुम रातों को रास्ते पता करते हो, तो भला बताओ उसने इस दुनिया में, सुनिएगा, उस अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हारे रास्तों का इंतजाम किया है, तो क्या आखिरत का कोई इंतजाम उसने नहीं किया होगा। अंबिया को भेजकर उसने इंतजाम नहीं किया। ये अंबिया, सुलहा, उलमा, ये तुम्हारे लिए सितारों की मानद हैं, ये सितारों की मानद हैं, इनकी इक्तदा करो, इनसे रास्ते पाओ। और फरमाया अल्लाह तो वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया एक नफ्स से, और फिर तुम्हारे लिए इस दुनिया में जगह रखी कब्र, और फिर माँ के पेट में भी तुम्हें रखा, और फरमाया आसमान से बारिशों को बरसाया और जो चाहा उससे उगाया सरसब्ज, और फिर खजूरें, और इसी तरह से जनाब किस्म किस्म के फल, जैतून, अनार, मुश्तबिहन वगैरह मुतशाबी। कभी इफ्तार में सोचा है किस्म किस्म के फल सामने आए, अंगूर भी आए, खजूर भी आई, तरबूज भी आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऊपर लगे हुए दरख्तों के फल भी, जमीन पर चलने वाली बेलों के फल भी, वो भी हमारे सामने आए, और किस्म किस्म के मशरूबात। अब समझिए आगे क्या फरमाया, बदीउस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह है जिसने ये सब कुछ पैदा किया है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा परवरदिगार, ला इलाहा इल्ला हु, इसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। खालिक़ु कुल्ली शै, हर शय का खालिक, फ़अबुदूहु, उसी को एक मानो, एक मानो, एक मानो। वहु अला कुल्ली शैइन वकील, हर काम वही बनाने वाला है। या अल्लाह तू कहाँ है, नजर जो नहीं आता, ला तुद्रिकुहुल अबसार, इस जहान में उसको आंखें नहीं देख सकती। अच्छा आंखें नहीं देख सकती तो फिर वो हमें भी नहीं देख रहा होगा, नहीं नहीं, वहुवा युद्रिकुल अबसार, वो तुम्हें देख रहा है। वहुवल लतीफुल खबीर, वो बारीक बीन है और वो तुम्हारे अमाल से बाखबर है। बस जो अल्लाह की तरफ से वही हो गया उस पर ईमान लाओ और उसकी इत्तिबा करो, और मुशरिकों से अपनी जान छुड़ाओ, अपनी जान छुड़ाओ, अपनी जान छुड़ाओ, और समझाते रहो और डरते रहो कहीं ऐसा न हो मरते वक्त दिल पलट जाए। नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम भी दिलों को पलट देते हैं। एक आदमी ईमान पर चलते 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 एक ऐसा गुनाह कर बैठता है, खात्मा कुफ्र पर हो जाता है। इससे डरते रहना, इससे डरते रहना। रही ए प्यारे मौजज़े की बात, मौजज़े की बात, ए प्यारे आप कहते हैं कि मौजज़ा दिखा दो, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हम फरिश्ते भी आसमान से उतारे और जमीन से मुर्दे भी जिंदा होकर इनसे बात करें, तब भी इन्होंने ईमान नहीं लाना। जिन्होंने नहीं लाना उन्होंने नहीं लाना। और जब मौजज़ा, ए प्यारे आपको अल्लाह ने कुरान अजीम शान मौजज़ा दिया, आपकी सीरत अजीम शान मौजज़ा है, मेराज अजीम शान मौजज़ा है,
جو سمجھنا چاہے اس کے لیے دلائل بہت ہیں، اور جو نہ سمجھنا چاہے دوپہر کو سورج کے وقت بھی وہ کہے مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس میں اس کی اپنی نظر کا قصور ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے، اے اللہ اس کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے، اے اللہ شرک سے، چھوٹے بڑے شرک سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اعمال میں شرک، عقائد میں شرک، اے اللہ نمازوں میں، روزے میں، صدقے میں، خیرات میں، اے اللہ ہر عمل میں شرک سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا کے لیے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دن کو رات کو اس پیارے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہماری اولادوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما، اس کے ذریعے سے ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اعزاء اقربا جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما، اے اللہ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش فرما، ہمارے ساتھی حذیفہ ان کی نانی کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی بخشش فرما، جو آج پڑھا اے اللہ ایصال ثواب کے طور پر ان کے نامہ اعمال میں پہنچا، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بری موت سے برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔